إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّا اور بے شک لَجَاعِلُونَ لام کا معنی البتہ جاعلون بنائیں گے ہم اس کو لجاعلون بنائیں گے اس کو ما جو علیہا اس پر ہے سعیدن سعید کہتے ہیں چٹیل میدان جرزا بنجر اور سعید اس مٹی کو بھی کہتے ہیں جو اوپر چڑھ جاتی ہے اوپر پڑی ہوئی ہوتی ہے نا گرد و غبار اس کو عربی میں سعید کہتے ہیں اس طرح تیمم کے بارے میں آتا ہے نا فتیمموا سعیدہ کہ تیمم کر لو مٹی کے ساتھ وہی مٹی ہے نا کسی چیز کے اوپر جو آئی ہوئی ہے گرد و غبار اسی کے ساتھ ہی اس پر ہاتھ مل کر تیمم کرنا ہے تو سعید کا معنی مٹی سیدھی جو چٹیل میدان میں پڑی ہوئی ہے اوپر گرد و غبار جرزا بنجر ایسی سیدھی جگہ جہاں پر کوئی پودے کوئی درخت یا کوئی عمارتیں کچھ بھی نہیں ہوں گی. اللہ فرماتے ہیں یہ ساری زمین کی جو رونقیں ہیں تمہارے امتحان کے لیے ہم نے انہیں بنایا ہے اور ان سب کو ہم ایک دن چٹیل میدان کر دیں گے بنجر بنا دیں گے سب کو ہم مٹا دیں گے. تو جس انسان کو یہ بات سمجھ آئی کہ دنیا مٹنے کے لیے ہے دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے تو وہ انسان اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا اور دجال کے فتنے سے بھی وہ محفوظ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں یہ نقطہ سمجھنے کی توفیق دیں کہ دنیا کی ساری رونقیں دنیا کے سارے فائدے انسان کی آزمائش کے لیے ہیں. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں دنیا تو دھوکہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کی اور کچھ نہیں. اس کی رونقیں دھوکہ ہیں اس کی لذتیں دھوکہ ہیں اس کا عیش و آرام یہ سب دھوکہ ہے. ہم سوچیں کہ جتنی زندگی ہم نے گزار لی ہے نا تو کیا اس میں کتنی لذتیں لے لیں کیا کر لیا کتنا فائدہ کتنی دنیا اکٹھی کر لی. سب ایسے لگتا ہے جیسے خواب تھا ختم ہو گیا. ایسے ہی زندگی کا اختتام ہوگا تب بھی ایسے لگے گا کہ خواب تھا مٹ گیا. اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی تو اس کے لیے محنت کریں اس کے لیے کوشش کریں اس کی طرف بڑھیں. اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر کرنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ ساری دنیا تو مٹ جانے کے لیے ہے ختم ہونے کے لیے ہے اور یہی بات ہر روز ہر ہفتے ہر جمعے کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے پیچھے نہیں پڑنا. دنیا کی رونقیں یہ سب جو ہے یہ دھوکہ ہیں یہ فریب ہیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا بلکہ ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے. ام حسبتا ام کیا حسبتا آپ نے سمجھ لیا ہے حسب یحسب کا معنی تو گمان کرنا سمجھنا کیا آپ نے گمان کر لیا تاکہ معنی آپ نے ان کہ بے شک اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو والا ساتھی جیسے اصحاب رسول تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ساتھ رہنے والے کو صاحب کہتے ہیں کہ اصحاب والے الکہف کہف والے کہف جو ہے غار کو کہتے ہیں اور ایسی غار جو کھلی ہو پہاڑ میں ہو اور کھلی غار ہو اس کو کہف کہتے ہیں کہ وہ غار والے والرقیم اور رقیم والے. رقیم جو ہے یہ موٹے لفظوں کے ساتھ لکھنے کو کہتے ہیں رقم لکھ دینا رقم کرنا اسی سے ہے رقیم اور نقطے لگانے کو بھی رقیم کہتے ہیں. اور بعض نے کہا ہے کہ یہ رقیم سے مراد وہ تختی ہے کہ جس پر وہ نام لکھے گئے تھے اصحاب کہف کے وہ رقیم ہے وہ اس کے اصحاب کہف کے جس پر نام لکھے گئے تھے اور وہ غار میں تھے. اور بعض مفسرین نے اسے یہ بھی کہا ہے کہ کہف والے اور ہیں اور رقیم والے اور ہیں. رقیم والوں کا واقعہ وہ صحیح البخاری میں جو ہے کہ 3 لوگ جو گھر سے نکلے تھے اور غار میں انہوں نے جا کر پناہ لی تھی پتھر نے آ کر غار کا منہ بند کر دیا تھا. تو بعض مفسرین کہتے ہیں رقیم سے مراد وہ لوگ ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہی اصحاب کہف ہی ہیں اور رقیم سے مراد وہ تختی ہے کہ جس پر ان کے نام لکھے گئے تھے. کانو ہیں وہ من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے عجبہ عجیب بات. وہ تعجب والی بات تمہیں نظرتی ہے کہ اصحاب کہف جو ہے یہ عجیب بات ہے بلکہ اس سے بڑی بڑی عجیب ہماری آیتیں اور نشانیاں موجود ہیں. از اول فتیہ از جب آوا پناہ لی الفتیہ نوجوانوں نے الی الکہف اس غار کی طرف فقالو پس ان سب نے کہا ربنا اے ہمارے رب آتنا تو دے ہمیں من لدن کا اپنی طرف سے رحمتن رحمت وہیئ لنا اور مہیا کر تو ہمارے لیے مہیا کر ہمارے لیے من امرنا ہمارے معاملے میں رشدا رہنمائی. ان لوگوں نے اور ان کا واقعہ آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا. یہ مختصر یہ بھی قرآن کا ایک انداز ہے. اللہ نے پہلے اس واقعے کا مختصر خلاصہ 2 آیتوں میں 3 آیتوں میں وہ بتا دیا اور پھر آگے اس کی تفصیل آئے گی. تو تفصیل جب آئے گی تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے پناہ لی، وہ پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا وہ آگے آ رہا ہے، تو انہوں نے پناہ لی غار میں جا کر اور کہنے لگے ربنا، بہترین دعا کی انہوں نے، اس دعا کو ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے اور کرنی چاہیے، اے ہمارے رب آتے نا تو دے دے اپنی طرف سے رحمت، انہوں نے بھیک مانگی اپنے رب سے رحمت کی، اور ہمارے ہر معاملے میں نا تو رہنمائی دے دے، ہمیں نہیں پتہ ہم نے کہاں جانا ہے، راستے کا بھی نہیں پتہ، تو انہوں نے جب یہ دعا کی تو اللہ فرماتے ہیں فضربنا، تو ہم نے ڈال دیا، ضرب کہتے ہیں مارنے کو، ضرب یضرب کا معنی مارنا ہوتا ہے، ضربنا ہم نے مارا، علی آذانہم ان کے کانوں پر، اور یہ مار ہے ایسے پیار سے تھپکی دینا، جس طرح ماں اپنے بچے کو سلاتی ہے نا اور آہستہ سے اس کے کمر پر، اس کے کان پر ہلکی سی تھپکی دیتی ہے تاکہ یہ سو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بھی اپنی رحمت میں انہیں سلا دیا، اور جس طرح ماں اپنے بچے کو تھپکیاں دیتی ہے اپنی رحمت سے ہم نے تھپکیاں دیں، علی آذانہم ان کے کانوں پر، فی الکہف اس غار میں، سینین سالوں تک، عددا گنتی کے کئی سال ہم نے انہیں سلا دیا، پھر بعثنا ہم نے اٹھایا، بعث کہتے ہیں اٹھانے کو یا ابھارنے کو، جذبات کسی کے ابھارے جائیں تو اس کو بھی بعث کہا جاتا ہے، اور کسی کو اٹھایا جائے تو اسے بھی بعث کہتے ہیں، ہم نے اٹھایا ان کو لنعلم تاکہ ہم جان لیں، ایو کون ہے، حزبین جماعتوں میں سے، ان کے پھر جماعتیں اور گروہ بن گئے تھے، احصا گننے والا، احصا کہتے ہیں تعداد معلوم کرنے کو، گننے کو، لما اس میں لابسو جو ٹھہرے وہ آمدہ مدت، کہ ان میں سے کون اپنی اصل مدت کو جانتا ہے کہ یہاں کتنی دیر ہم ٹھہرے رہے، تو یہاں مختصر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ہم نے ان کو سلایا، کئی سال تک وہ سوئے رہے، پھر ہم نے اٹھا دیا، اور اس لیے تاکہ ہم دیکھیں کہ ان میں سے کون جانتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک رکوع یہاں تک ختم ہو گیا ہے، اگلے رکوع سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مزید اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا شروع کرتے ہیں، کل کے سبق میں ہم وہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔